برے پر باب کرم، مجھ جیسے برے پر باب کرم، اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں، کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا، پھر فضل خدا ہے کیا بولوں، کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا، پھر فضل خدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، ہوتا نہیں مجھ سے خیر کوئی، اور شر کی تو کوئی حد نہ رہی، ہوتا نہیں مجھ سے خیر کوئی، اور شر کی تو کوئی حد نہ رہی، پھر رحم و کرم ان کا مجھ پر، پھر رحم و کرم ان کا مجھ پر، اوروں سے سوا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، کیا تجھ کو بتاؤں راز نہاں، جاتا ہے کہاں سب ہے یہاں، اللہ جہاں ہے سب ہے وہاں، اللہ جہاں ہے سب ہے وہاں، کیا چیز جدا ہے کیا بولوں، اللہ جہاں ہے سب ہے وہاں، کیا چیز جدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، بات اتنی ہے اس کو پانا ہے، پھر اس میں سبھی کچھ پانا ہے، بات اتنی ہے اس کو پانا ہے، پھر اس میں سبھی کچھ پانا ہے، بات اتنی ہے اس کو پانا ہے، پھر اس میں سبھی کچھ پانا ہے، آفاق میں وہ ہے بن کے ہوا، انفس میں انا ہے کیا بولوں، آفاق میں وہ ہے بن کے ہوا، انفس میں انا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، سامان نہیں رکھتے ہیں مگر ہم خالق کے سامان رکھتے ہیں، سامان نہیں رکھتے ہیں مگر ہم خالق کے سامان رکھتے ہیں، اب ہم سے بھلا کیا ہو نہ سکے، اب ہم سے بھلا کیا ہو نہ سکے، اور کیا نہ ہوا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، یہ وہ ہے فقیری سن لے میاں، شاہوں سے بھی اونچے ہم ہیں یہاں، یہ وہ ہے فقیری سن لے میاں، شاہوں سے بھی اونچے ہم ہیں یہاں، اس مسند فخر عالی کا
اس مسند فخر عالی کا سلطان گدا ہے کیا بولوں، اس مسند فخر عالی کا سلطان گدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، اپنوں کو بھی تو ہی دیتا ہے، غیروں کا بھی تو ہی داتا ہے، اپنوں کو بھی تو ہی دیتا ہے، غیروں کا بھی تو ہی داتا ہے، بس تیرے کرم پر ہر آب دل میرا فدا ہے کیا بولوں، بس تیرے کرم پر ہر آب دل میرا فدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، بے پانی کے ماہی جی نہ سکے، بے سانس کے بعد ہی رہ نہ سکے، بے پانی کے ماہی جی نہ سکے، بے سانس کے بعد ہی رہ نہ سکے، پتھر میں جلایا کیڑے کو، پتھر میں جلایا کیڑے کو، کس طرح جیا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، تو حمد کے لائق ہے بے شک، الفاظ نہیں ہے پاس میرے، تو حمد کے لائق ہے بے شک، الفاظ نہیں ہے پاس میرے، قاصر ہے زباں اور خامہ میرا، کیا حمد و ثنا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، اب تک جو ہوا ہے فضل خدا، بس اتنا بتا کیا شکر کیا، اب تک جو ہوا ہے فضل خدا، بس اتنا بتا کیا شکر کیا، اس پر بھی وہ تیری سنتا ہے، کیا میرا خدا ہے کیا بولوں، اس پر بھی وہ تیری سنتا ہے، کیا میرا خدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، اب اس کو سنا جو شنوا ہے، اور مانگ وہی ایک داتا ہے، اب اس کو سنا جو شنوا ہے، اور مانگ وہی ایک داتا ہے، کیا تجھ کو نہ دے گا اے بندے، کیا تجھ کو نہ دے گا اے بندے، جو تیرا خدا ہے کیا بولوں، کیا تجھ کو نہ دے گا اے بندے، جو تیرا خدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، وہ کام جو عین منشا ہے ان کا ہے میاں تو جن کا ہے،
وہ کام جو عین منشا ہے ان کا ہے میاں تو جن کا ہے عامر تیرا سب کچھ ساماب نوری کی دعا ہے کیا بولوں عامر تیرا سب کچھ ساماب نوری کی دعا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا پھر فضل خدا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی غلامی کا فخر ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے بندو تم پست ہمت مت ہو جاؤ، تم پست مت بنو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اعلیٰ ہو، تم بہت اونچے ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب اعلیٰ، اللہ کہتا ہے اہل ایمان سے کہ تم رنج مت کرو، تم رنجیدہ نہیں ہونا، تم اعلیٰ۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب اعلیٰ، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے تم بہت اعلیٰ ہو۔ کیسے اعلیٰ بن گئے؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تمہارے قلوب میں میرے محبوب کی محبت ہے، تم رسول اللہ سے پیار کرتے ہو، تم محمد عربی کے دیوانے ہو، تم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ یہ صحیح کہ تم بہت کچھ بہت ادنا ہو، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، صورت دکھانے کے لائق نہیں، یہ سب صحیح، مگر تعلق میرے محبوب سے ہے، مصطفیٰ سے تمہارا رشتہ ہے، تم محمدی ہو۔ مولا کہتے ہیں اے محمدی تو رنج مت کر،
کیونکہ تیرا آقا محمد رسول اللہ ہے، جس کے لیے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی، اس سے تیرا تعلق ہے۔ آسمان جس کے لیے بنا وہ تیرا مصطفیٰ ہے، زمین جس کے صدقے میں بنی اس سے تیرا تعلق ہے، شمس و قمر جس کے لیے پیدا ہوئے وہ تیرا ہے، سورج نکل رہا ہے جس کے لیے وہ تیرا، سورج غروب ہو رہا ہے جس کے لیے وہ تیرا، چاند جس کے لیے طلوع ہو رہا ہے وہ تیرا، زمین کا فرش جس کے لیے بچھایا گیا ہے وہ آقا تیرا، آسمان کا سائبان جس کے لیے بنا ہے اس سے تیرا تعلق ہے، یہ لیل و نہار کی گردش جس کے لیے ہو رہی ہے وہ تیرا ہے، تو کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے، تو کیوں پست ہو رہا ہے؟ ہاں 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 اے بندہ مومن تو اپنی طرف مت دیکھ۔ یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں صیغے نہیں کے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہیں کے ہوتے ہوئے نہیں کے نہیں ہیں، ہاں نہیں کے نہیں ہیں، لا تحزنوا لا تہینوا کہتا ہے مگر وہ لائے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ برابر کہہ رہا ہوں میں، تسکین و تصبیر کے لیے تم کو دلاسا دے رہا ہے اللہ، ہاں اب یہ آگے تو پھر بات کچھ بدل رہی ہے، مگر لا تو کہہ رہا ہے نا، لا تہینوا، یہ صحیح ہے کہ تسکین کے لیے کہہ رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، تسکین دے رہا ہے، مگر کہتا کیا ہے؟ لا تحزنوا، لا تحزنوا، رنج مت کر، تہینوا، لا تہینوا، یہاں وہن کا معنی ضعف کا بھی آتا ہے، یعنی تو کمزور مت ہو جا، اور وہی خدا کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، ضعیف پیدا ہوا ہے، ضعیف سے کہتا ہے تو پست ہمت مت ہو، یہ کیسی بات، جو ہے ضعیف جس کی تکلیف ضعف سے ہوئی اس سے کہتا ہے لا تہینوا، اللہم صلی علی، اب بالکل خالی تھا واللہ، میں پریشان بیٹھا تھا کہ کیا کہوں، اب آ رہی ہے بات تو آئے، جب تک آئے گی تم کو بیٹھنا پڑے گا، اور پھر ایک ایسی شخصیت آئی ہے، میں کیا بولوں، ہم نام شخصیت تشریف فرمائے، وہ آتے نہیں، آ گئے آج کے اتفاق سے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ لا تہینوا، کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کے تعلق سے وہ خود کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، سوچنے کی بات ہے کہ مولا ضعیف پیدا کیا اور ضعف سے بچنے کا کہتا ہے، تو بچیں تو کس طرح بچیں، تو ہی علاج بتا، 10-15 منٹ بات لے کے نہیں آیا، لے کے آیا نہیں، اب لے کے دینا ہے مجھے، لے کے آتا تو بول کے چلے جاتا، اب لے کے دینا ہے، وقفہ ذرا تحمل سے بیٹھنا پڑے گا۔ مولا کہتے ہیں لا تہینوا ولا تحزنوا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو خود ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو خود کہتا ہے انسان بڑا ضعیف ہے، ہاتھی کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے، پھونکے گا تو پہلوان ختم ہو جائے گا، پھونکے گا تو پہلوان مر جائے گا، ارے ہاتھی چھوڑو، خادر کی بکری سے میرے محی الدین حافظ صاحب ڈر کے بھگتے ہیں، اے بکری سے ڈرنے والا انسان کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ بکری میں قوت ہے، وہ قوی ہے، میں ضعیف ہوں، وہ قوی ہے، بیل قوی ہے، انسان خلق الانسان ضعیفا۔ اب مولا کسی سے یہ نہیں کہتے، بیل سے نہیں کہتے ہیں، اونٹ سے نہیں کہتے، ہاتھی سے نہیں کہتے، شیر سے نہیں کہتے، کہتے کس سے ہیں؟ ضعیف انسان سے، ولا تہینوا۔ اب میں نے کہا مولا تو ہی علاج بتا، پیدا کیا ضعیف اور کہتا ہے ضعف
مت تاری کر لو، سیدھا تان کے پھرو، مست رہو۔ تو اب یہ وہن کو دور کیسے کرنا؟ بادام کھانا، اخروٹ کھانا، پستہ کھانا، دودھ پینا، کچھ نہیں کرنا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیل سے اس لیے نہیں کیا، بیل ذرا سمجھ لیں 5 منٹ، بیل سے نہیں کہتا ولا تہینو، حیوانات سے نہیں کہا ولا تہینو، انسانوں سے کہتا ہے، جن کے تعلق سے کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا۔ بیل کو جسم دیا ہے مگر ایک چیز نہیں دیا۔ بیل کے پاس باڈی ہے، بیل کے پاس باڈی ہے، ہاتھی کے پاس قوت ہے، باڈی ہے، شیر کے پاس باڈی ہے، قوت ہے، باغ کے پاس باڈی ہے، قوت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس کے پاس کیا ہے؟ بیل قوت تک رہے گا، بیل قوت تک رہے گا، مگر انسان کے اندر ایک ملکہ ایسا ہے کہ وہ خوی سے لگ سکتا ہے۔ بیل خوی سے لگ نہیں سکتا، شیر خوی سے نہیں لگ سکتا، ہاتھی خوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، باغ خوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، مگر یہ ضعیف انسان مولا کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مولا کے قریب ہو سکتا ہے، مولا کو پا سکتا ہے۔ مولا کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، تو پس ہمت مت ہو جا، تیرے اندر میں نے وہ صلاحیت رکھی ہے، ذرا غور کرے گا تو کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اپنی طرف مت دیکھ، وَلَا تَهِنُوا، تو کس کا ہے اس کی طرف دیکھ۔ اگر ذوف کو ختم کرنا ہے تو ایک کام کر، وہ یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ کرنا کیا؟ بچہ ضعیف ہی ہوتا ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے، مگر کرتا کیا؟ باپ کی انگلی کو پکڑ لیتا ہے، باپ کی انگلی کو تھام لیتا ہے۔ وہ کمزور ہوتے ہوئے کام کیا کرتا ہے؟ خوی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، جب تک تو مجھ سے جدا رہے گا پستی رہے گا۔ پستی کو دور کرنا تو اس بلند ذات کے ساتھ ہو جا، اس کے ساتھ ہو جا جو ہمیشہ دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ہو جا جو ہمیشہ سے رہتا ہے، اس کے ساتھ ہو جا جو ہمیشہ سنتا ہے، اس کے ساتھ ہو جا قدرتیں جس کی ہیں۔ تو خدیر کے ساتھ ہو جا، تیرا ذوف ختم ہو جائے گا۔ تو سمیع کے ساتھ ہو جا، تیرا ذوف ختم ہو جائے گا۔ تو خدیر کے ساتھ ہو جا، تیرا ذوف ختم ہو جائے گا۔ تو محی کے ساتھ ہو جا، تیرا ذوف ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا، وَلَا تَهِنُوا، اور یاد رکھ تو ساتھ ہی ہے، تو ساتھ ہی ہے۔ دیکھ تیری بصارت تیری نہیں، تیری بصارت کسی کی بصارت کا پرتو ہے۔ تیرا کلام تیرا کلام نہیں، وَلَا تَهِنُوا، کسی کے کلام کا پرتو ہے۔ لا تہینوا، تیرا ارادہ تیرا ارادہ نہیں، کسی کے ارادے کا پرتو ہے۔ ارے نادان، تو اپنا کیوں سمجھتا ہے؟ جب تک تو اپنا سمجھے گا آپ کو کمزور سمجھے گا اور رنج میں مبتلا رہے گا۔ جب تو اپنے صفات کو اس کے صفات کا پرتو سمجھے گا تو تیرا سینہ تن جائے گا، تو مست ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی جو سب کچھ ہے اس سے میرا تعلق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو جب تم اپنی بصارت کو دیکھو گے تو حزن میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب بصارت کو اپنی سمجھو گے تو حزن میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب سماعت کو اپنی سمجھو گے حزن میں مبتلا رہو گے، جب سبا صفات کو اپنے سمجھو گے حزن میں مبتلا رہو گے، جب سبا صفات کمالیہ کو ان کے ذاتی سمجھو گے اسی وقت حزن کا خاتمہ ہو جائے گا کہ میں کس کی بصارت سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کون دکھا رہا ہے، مجھے کون سنا رہا ہے، مجھے کون حرکتیں دے رہا ہے، مجھے کون حیات دے رہا ہے، میں
میں کس سے حیات لے کے جی رہا ہوں؟ موت کا غم نکل جائے گا. 80 برس ہو گئے، 90 برس ہو گئے تو کیا مجھے 100 سال جلانے میں اس کے پاس حیات ختم ہو جائے گی؟ یہ حیات اس کی ہے. 80 برس کا بوڑھا بھی مست رہے گا کہ یہ میں خود سے نہیں جی رہا ہوں، وہ جلا رہا ہے. میں خود سے نہیں سن رہا ہوں، وہ سنا رہا ہے. میں خود سے نہیں وہ کلام کر رہا ہوں، وہ کہلوا رہا ہے. میں خود سے ارادہ نہیں کر رہا ہوں، وہ کرا رہا ہے. جب یہ بات کیفیت پیدا ہو جائے گی تو حزن کا خاتمہ ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اے بندے تو ادنا نہیں، تیرا تعلق اعلیٰ سے ہے. تیرا تعلق قدیر سے ہے، تیرا تعلق سمیع سے ہے، تیرا تعلق بصیر سے ہے، تیرا تعلق مرید سے ہے، تیرا تعلق محیی سے ہے، تیرا تعلق حی سے ہے، تیرا تعلق قادر سے ہے، تیرا تعلق مقتدر سے ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم ہی اعلیٰ ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب یہ کیفیت مستحضر ہو جاتی ہے تو پھر قوت کا عالم کیا ہوتا ہے. خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، جنگ خیبر میں قلعہ تھا، خیبر کا قلعہ تھا نا، خیبر نامی. یاد نہیں، اچانک بات یاد رہی. قلعہ تو اس کا ایک دروازہ تھا، اس کا دروازہ جسے 70 پہلوان مل کر ہلا نہیں سکتے تھے. 70 پہلوان جسے ہل کھول نہیں سکتے تھے. اور صحابہ گئے، جنگ چل رہی ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. 5-10 منٹ، کیونکہ لے کے بول رہا ہوں، لے کے آیا نہیں، ابھی تازہ لے رہا ہوں. ذرا بیٹھے. تو خیبر جنگ چل رہی ہے، فتح نہیں ہو رہا ہے، صحابہ پریشان. حضور نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مت ڈرو، بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم. حضور نے فرمایا کہ کل ہو جائے گا فتح. صبح ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اور رسول اسے چاہتے ہیں. ایسا واقعہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول کا محب ہے، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہے، اللہ اور رسول اس کے محبوب ہیں. پھر اسی وقت اللہ اور رسول اس کے محب ہیں، وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے. میں اسے جھنڈا دوں گا اور کل فتح ہو جانے والا ہے. اب رات بھر صحابہ بے چین. وہ کون خوش قسمت ہوگا کس کے ہاتھ میں علم ملنے والا ہے؟ جس کے ہاتھ میں علم آ گیا وہ اللہ کا محبوب ہے، سرٹیفکیٹ مل گئی، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ راضی ہوں گا کیا؟ ارے اللہ محب ہو جائے گا. جسے رسول ہاتھ میں جھنڈا دے دیں گے اللہ اس کا محب ہو جائے گا. صحابہ بھی مقام کی خواہش رکھتے تھے، مگر کس مقام کی خواہش؟ ہائے ہائے، ہر صحابی تڑپ رہا ہے کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، میرے مقدر میں وہ جھنڈا آ جائے. رات بھر صحابہ بے چین. حضور مسکرا رہے ہیں. صبح سارے صحابہ منتظر، وہ کیا منظر ہوگا. آئے آئے آئے، اللہ کے محبوب بننے کا مرحلہ ہے. صحابہ تڑپ رہے ہیں. اب میرا رسول جسے چاہے اسے محبوب خدا بنا سکتا ہے، ابھی بنانے والا ہے.
لمحے میں بنانے والا ہے. کیا اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا. مصطفیٰ یہ دے سکتے ہیں کیا وہ اللہ کو محب بنا دے سکتے ہیں, بندے کو محبوب خدا بنا سکتے ہیں. دعا کر کے نہیں, جھنڈا ہاتھ میں دے کے, ہاتھ میں علم دیں گے, وہ علم بردار کا خدا محب بن جائے گا. اب ہر صحابی تڑپ رہا ہے, ہر صحابی تڑپ رہا ہے, یا اللہ یا اللہ وہ مقام مجھے دے دے, وہ مقام مجھے دے دے. حضور مسکراتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. ہر صحابی آگے بڑھتا ہے. کیا منظر ہوگا. علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. جسے ملنا ہے اسے رہنے کی بھی ضرورت نہیں, جسے میرا نبی دینا چاہتا ہے اسے طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں, اسے آنے کی بھی ضرورت نہیں. میرا نبی کا جو منظور نظر بن جائے, جہاں ہے وہاں تجھے مل جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے. رمضان کو تم کوشش سے لا رہے ہیں کیا. تم سو رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم مصطفیٰ والے ہو. مصطفیٰ رمضان ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتا ہے, ہر سال آ کے دے کے جاتا ہے. ہم جا کے دعا کر کے مولا رمضان کو بھیج نہیں, وہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم مصطفیٰ والے ہو, رمضان تمہارے پاس آئے گا. تو حضور ختم کر دیتا ہوں. مزہ آتا ہے, آتا ہے, آتا ہے, ذاکر کو تو آتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں. علی رضی اللہ عنہ کانو. حضور کہتے ہیں کہ علی کہاں ہے. بولے یا رسول اللہ, علی کو آشوب چشم ہے, علی کو آشوب چشم ہے, آنکھوں کا پرابلم ہے, آنکھوں کا پرابلم ہے. فوراً جاؤ کسی طبیب کے پاس, لے جاؤ, لے جا کے علاج کر کے لاؤ جلدی. ایسا حدیث میں ہے. چلیں گے حضرت محدث صاحب, بلا کے لاؤ, بلا کے لاؤ. طبیبوں کو حکمت دینے والا میں ہوں. ڈاکٹروں کی ڈاکٹری چل رہی ہے میرے نبی سے, حکیم کی حکمت چل رہی ہے میرے نبی سے. میرے ہوتے ہوئے میں حکیم کے پاس لاؤ. مولا علی کے پاس جاتے ہیں, سرکار بلا رہے ہیں. آ گیا, پکڑ کے لائے. بولے علی کیا ہے. بولے سرکار آنکھوں میں بڑا درد ہے, آنکھوں میں درد ہے. تو حضور کیا کرتے ہیں, جو آبا جا کے زمزم لے کے آؤ, زمزم لے کے آؤ. زمزم میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھو. ایسی کوئی روایت ہے؟ بولو بیٹی. یا شافی لا شافی الا انت, یا شافی اشفیہ 33 بار پڑھتے ہیں حضور. برا میں سوال کرتا ہوں, کچھ نہیں کرتے ہیں. میرے نبی کو زمزم سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے. زمزم اب تک باقی ہے میرے نبی کی وجہ سے. شافی یا شافی تو بولنا نا. شافی جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کو شافی بنا دیا. وہ شفا دیتا ہے خود سے. میرا مصطفیٰ شفا. اب بولے تو شرک بولے گا, شرک ہوتا ہی نہیں رے, شرک ہوتا ہی نہیں. ہمارے پاس شرک امپاسبل, شرک کی تعریف کا امپاسبل کو شرک بولتے ہیں. نہیں ہونے کی چیز کو شرک بولتے. پھر لا تشرک باللہ کیوں بولتے مولا. نہیں ہونے کا کام مت کر. لا شریک لہو, مولا بولتے اس کا شریک ہی نہیں, دوسرا خدا ہے ہی نہیں. خدا کے ذات و صفات کے جیسے کس کی ذات ہے, کس کے صفات ہیں.
میت ڈالوں گا. کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ لا شریک لہو. وہ خدا بولتا ہے لا تشرک باللہ. تو لا تشرک سے مطلب کیا؟ دیوانہ کام مت کر، نہیں ہونے کا کام مت کر. آج میں آ رہا ہے تو مولا علی آتے ہیں تو حضور کچھ پڑھ کے دم نہیں کرتے، آنکھوں میں زمزم نہیں ڈالتے. زمزم سب کچھ ہے بابا. آپ بولیں گے زمزم اللہ زمزم ماؤ لما شربہ لہو. زمزم ایسی چیز ہے جس کام کے اللہ کیا بات. ماؤ زمزم کیا مطلب؟ زمزم کا پانی. وہ بھی کہاں سے آیا؟ ایک چھوٹے نبی کے ایڑیوں سے آیا، ٹھوکر سے نکلا پانی. میرے آقا بولتے ہیں مائے زمزم جو ہے جس کام کے لیے پئیں گا وہ کام بن جائے گا. زمزم سے کام بنتا ہے، غوث اعظم سے کام نہیں بنتا. کیا رے پاگل؟ نبی کی ٹھوکر سے نکلا ہوا پانی تیرا ہر کام بنا دیتا ہے. نبی کے خون سے جس کا جسم بنا ہے. میرا غوث نبی کا لخت جگر ہے. وہ بھی کون سے نبی کا؟ اسماعیل علیہ السلام کے آقا امام الانبیاء کا کے خون سے جس کا جسم اثر بنا. اس کے ہاتھ اٹھے تو ہمارا کام نہیں بنے گا. زمزم کا پانی ہر کام بنا دیتا ہے. زمزم یہ حدیث ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں، میرے مرشد کی بات نہیں. نہیں مانے گا تو تیری میت نکل جائے گی. حضور فرماتے ہیں زمزم جس کا مقصد کے لیے پیے گا کام ہو جائے گا. اور بھی زمزم کیسا پینا؟ ہر پانی بیٹھ کے پینا، ہر پانی بیٹھ کے پی. مگر نبی کی ٹھوکر سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے الٹا کام، بیٹھنا نہیں، کھڑ کے پینا. نبی کی ٹھوکروں سے جس پانی کا تعلق ہو جاتا ہے وہ تمام روئے زمین پر جتنا پانی ہے اس سے الگ ہو گیا. بے مثل پانی، پانی بے مثل ہو گیا. پیغمبر کی ٹھوکر سے نکلا ہوا پانی سمندروں پہ بھاری، قیامت تک جاری. پیغمبر ہم برابر. ارے پانی پانی برابر نہیں ہوتا نا رے. پیغمبر کی ٹھوکر سے جو نکلا پانی مولا بولتے ہیں وہ پانی شفا. اور وہ شفاش نہیں، جہاں شادی ہونا زمزم پی شادی ہو جائے گی. حدیث وہی کہتی نا. بولو بابو. لیما شریبہ لہو جکا جس کام کے لیے پے گا. ارے پانی جو ہے صحت بناتا ہے، پانی قوت بخشے گا، پانی رطوبت پیدا کرے گا، خشکی کو دور کرے گا. پانی شادی کیسے کرے گا؟ پانی پی شادی یہ کیسا؟ جا کے سب ان سے مانگتے ہیں نا. بحر العلوم کے پاس جا کے علم مانگنا، بیٹا بھی مانگتے نا. ارے پانی زمزم پیو تو بیٹا ہوگا بولتے ہیں نا مولا. زمزم پیا تو بیٹا ہوگا، زمزم پیا تو بصارت آ جائے گی، زمزم پیا تو سماعت آ جائے گی، زمزم پیا تو کلام آ جائے گا. زمزم پی کے دعا کرے گا تو خادر کا کیس میں خادر کامیاب ہو جائے گا. زمزم پی کے دعا کرے گا تو ذاکر جو ہے نا بادشاہ بن جائے گا. زمزم پیے گا تو مولانا. اب سب کو نامہ کہاں لوں گا. اب ہر ایک جو مقصد لے کے بیٹھا ہے کھڑ کے زمزم پی. نبی کی ٹھوکروں سے نکلا سو پانی کو مولا بولتے ہیں حاجت روا پانی. حاجت روا پانی زمزم حاجت روا. پانی ہر کام بناتا ہے. میرے اسماعیل علیہ السلام نہیں بنا سکتے. پانی ہر کام بناتا ہے. جو کام بنانے والوں کو کام بنانے والوں کو کام بنانے والا بنایا میرا نبی. اس سے کام نہیں ہو سکتا. تو حضرت علی مولا آتے ہیں. اب آنے کے بعد اب علی مولا آتے ہیں تو حضور زمزم نہیں ڈالتے.
زمزم کیا حیثیت، زمزم کی عظمتوں پہ میری جان قربان، مگر زمزم میرے نبی کے تھوک پر قربان، میرے نبی کے لعاب پر قربان۔ وہ چھوٹے پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلا، یہ میرے مصطفیٰ کے ہاں وہاں علی کو زمزم سے اچھا کرنا نہیں چاہے میرے مصطفیٰ، میں ہوتے ہوئے زمزم سے میرے علی کو اچھا کروں؟ میرا علی، میرا داماد، میرا بھائی، سب نے میرا انکار کیا، بچپن میں میرا اقرار کرنے والا علی، 10 سال میں مجھے ماننے والا، آنکھ کھلی تو علی کی آنکھ کھلتی ہے حضور کو دیکھتے ہوئے، ایسے میرے بھائی کو زمزم سے اچھا کروں؟ اعلیٰ علی کو اعلیٰ شے سے اچھا کروں گا۔ کیا کرتے ہیں، کیا لعاب نکالتے ہیں، ادھر پھراتے ہیں، ادھر پھرائے، یا رسول اللہ میری آنکھیں اچھی ہو گئی، اسی آن دا ٹائم لے۔ نبی ہمارے جیسے، میرے نبی کا عقیدہ دیکھو، نبی اپنے لعاب کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، نبی اپنے لعاب کو شفا بخش سمجھتے ہیں، نبی اپنے لعاب کو بیماری کا دور کرنے والا سمجھتے ہیں، یہ نبی کا عقیدہ ہے۔ میرا نبی اپنے لعاب کی کتنی عظمت کرتا ہے، کتنا عظیم سمجھتا ہے اپنے لعاب کو۔ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، اسے بھی ہم مانتے با، بشر مثلکم۔ اچھا چھوڑو، بات میں بات جاتی ہے، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، کیسا بشر جس کا تھوک حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، ایسا بشر میرا نبی بشر ہے، مگر کیسا بشر جس بشر کو خدا تکتا رہتا ہے۔ میرا نبی بشر ہے، کیسا بشر جس کی خواہش کو پوری کرنے میں خدا جلدی ملنے لگتا ہے، کیسا بشر جس کا طالب خدا ہے، کیسا بشر جو حضرت جبریل کی حاجت روائی کرتا ہے، کیسا بشر ہے جبریل، اللہ کا حاجہ کیا بولتے ہیں، جبریل کچھ حاجت ہے، وہی جبریل کیوں پوچھے، میرا نبی کسی کا احسان رکھتا نہیں سر پر، اپنے سر پر احسان نہیں رکھتا۔ میرے بابا سے تم نے کہا تھا نا ابراہیم آپ کو کچھ آپ کو حاجت ہے، تو میرے نبی نے کہا میرے بابا، میرے دادا ابراہیم آگ میں جاتے وقت جبریل تیرا یہ جملہ تھا نا، وہی جملہ میں تجھے دیتا ہوں، تو حاجت مند ہوتے ہوئے میرے دادا کی حاجت روائی کرے گا؟ اللہ کا حاجت، تجھے کچھ حاجت ہے، وہی جملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کا مقام دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام سے جبریل پوچھتے ہیں اللہ کا حاجت، اور حضور کا مقام جبریل سے حضور پوچھتے ہیں تجھے کچھ حاجت ہے۔ بات تو بات کیا نہیں، بات ہی ختم نہیں۔ تو حضرت اللہم صلی علی، بولنا ہاں بول کے چھوڑنا نہیں، پورا بولنا ہے، ریکارڈ بھی کرنا۔ تو کیا کہہ رہا تھا بابو؟ حضرت علی آتے ہیں تو حضور سجدہ سربہ سجود نہیں ہو جاتے، مولا خیبر کو فتح کرنا ہے، مولا علی کی آنکھیں کھول دے، نہیں، ادھر آؤ، میرے ہوتے ہوئے گھر میں کیوں بیٹھ گیا، ادھر آ، اسی آن دونوں آنکھیں اچھی، آنکھ کا کام محسوس کو دیکھنا، آنکھ کا کام دکھنے والے کو دیکھنا، یہ آنکھ کا کام بصیری شاہ کو دیکھنا، بصیری شاہ کا کام یہ بصیری شاہ کو دیکھنا، تو بصیری میں بصیری، میں تجھے دیکھ تو مجھے دیکھ۔ آنکھ کا کام مرئی اشیاء کو دیکھنا، روح کو دیکھو، روح کو دیکھو، دیکھ با آنکھ سے کیسا انہا پیتے کیل بھی کہہ کر انگیج بانک روح کی اپنی پاکنو۔ آنکھ کا کام
جسم کو دیکھنا، چونکہ یہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم کا حصہ ہے، یہ بھی ایک جسم ہے۔ جب تھوک لگا تو آشوب چشم ختم نہیں ہوئی، صرف وہ درد ہی نہیں گیا، درد کو ہٹا کے درد دینے والے کو سامنے لا لیتے مولا۔ اب مولا علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر یہ پردے ہٹ بھی جائیں تو میرا یقین بڑھنے والا نہیں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، فاروق اعظم نے نہیں کہا، حالانکہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ علی کیوں کہتے ہیں یہ لعاب دہن مصطفیٰ کا کمال ہے، جس کی آنکھ میں لعاب دہن آ جائے وہ کہے کہ میرا یقین بڑھنے والا نہیں۔ تو اب آنکھ میں لعاب لگا، ختم۔ علی ہی کا جملہ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا لعاب آ گیا۔ ارے جس کے لعاب کے آنے سے علی کی آنکھوں کا یہ کمال ہو جائے، ان کے دیدار میں شک کرتا ہے، دیکھے نہیں دیکھے۔ اللہ کو دیکھے کی، اللہ کو دکھانے والے رے میرے نبی، دیکھے کی پوچھتا ہے۔ میرے نبی کا کام اللہ کو دکھانا، وہ بھی کیسا دکھانا؟ خود میں دکھانا۔ وہ دیکھو ادھر ہے ادھر ہے نہیں، اسے جہت ہی نہیں۔ کتنا آسان۔ آؤ کوہ طور پہ لے جا کے، آؤ صدیق کو کوہ طور پہ لے جا کے بتاتا ہوں، ہم فاران کی چوٹی پر چڑھ کے بتاتا ہوں، یروشلم میں لے جا کے میں مار رہانی فقط الحق، مجھے دیکھ، خدا کو دیکھ لے۔ خدا کے دیدار کو آسان کرنے والا میرا نبی ان کے دیکھنے میں شک کرتا ہے۔ اب اس کے ایمان میں شک آتا ہے مجھے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہ چلی نہیں پا تو حضرت علی کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ ابھی چل رہا ہے، صحابہ ابھی متمنی ہیں، تو حضور لاؤ علم لاؤ۔ اب صحابہ کو یقین ہوگا نہیں ادھر ہی جانے والا ہے، سب دیکھ رہے ہیں ادھر جا رہا ہے۔ سب تمنا رکھتے ہیں مگر اب روتے نہیں۔ ہم میں صحابہ میں فرق دیکھو، ہمیں حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہوں عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ستار مقام ملتا ہے، مجھے ملنا، مل گیا تو حسد۔ صحابہ کسے بولتے؟ تمنا رکھتے، جب مل گیا عاشق بن جاتے ہیں۔ چلو ایسا نہیں تو ایسا مانیں گے ہم۔ اب صحابہ حسد میں لگ گئے، کیا سمجھا رہے صحابہ کو؟ اب سب علی کو مولا کہنے لگے۔ اب علی کچھ جا کے کیا کرتے ہیں؟ علی چلو جنگ کے لیے۔ وہ 700 پہلوان جسے ہلا نہیں سکتے، ہلا بولتے ہیں ہمیں مدرس میں۔ اب وہ اسے پکڑ لیں گے، ہلا بولتے، ہلا۔ راج کے آدمی میں ہلا بھی بولوں گا، ہلا بھی بولوں گا، تمہیں سمجھ جاؤ، ہلا بولے تو ہلا سمجھ جاؤ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہلا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے۔ اسے گئے یہ دروازہ، ایک ہاتھ میں اٹھا نکال کے، اب تیر آتے تو دروازے کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب وہ دروازہ لے کے مارتے۔ ایک لعاب بشارت بھی دیتا ہے، ارادہ بھی دیتا ہے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پسیمتی کو دور کر دیا، قوت عطا کر دیا لعاب مصطفیٰ۔ آنکھوں میں لعاب آیا تو یہ قوت آ جائے، وہ ذات ہمارے عین ہو جائے تو کیا عالم ہوگا۔ میرے غوث اعظم نے کیا کہا؟ خدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات ان کی ذات کی عین ہو گئی تھی۔ رسول کو لے کے آپ نے کہا میرا یہ قدم ولیوں کی گردنوں پر۔ وہاں غوث اعظم نہیں تھے، مظہر مصطفیٰ بن کر اعلان فرما رہے تھے کہ نبی کا قدم تمام اولیاء کے سروں گردنوں پر ہے۔ وہاں غوث اعظم کا قول نہیں تھا، وہ فرمان مصطفیٰ تھا، بزبان غوث اعظم تھا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. یہ علی اٹھا کے مار کے پتہ ہو وہ خیبر میت نکل گئی، مرحب کا مرہم حلوہ نکل گیا، مرحب 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 بول کے تھا، مرحب بول کے مار دیا علی، مار کے ختم ہو گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں، یہ غور سے سنو، وہ علی روٹی کھا رہے ہیں، جو کی روٹی. مولا علی جو کی روٹی تناول فرما رہے تھے اور بڑی مشکل سے روٹی کو توڑ رہے ہیں. رمبو کشٹم پڑنی. لوگ پوچھے علی 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 تم اور یہ کام؟ بولے علی کا یہی کام، وہ کام. ہاں 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 ہاں. علی کو دیکھنا تو اب دیکھو، وہ جو جلوہ دیکھے وہ کسی اور کا جلوہ تھا، وہ جلوہ کسی اور کا تھا، یہ جلوہ ہمارا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. ارے کیا ہو گیا؟ ارے پستی مت ہو جاؤ. اگر یہ ہمتیں پیدا کرنا ہے تو ان سے ربط پیدا کر کے دیکھو. ربط ہم کو ان سے جتنا چاہیے اتنا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے، ان سے تعلق ہو گیا. یہ صحیح ہے کہ یہ مولا علی کی کرامت تھی. دیکھو قرآن کے شان نزول خاص ہوتا ہے مگر مصداق عام ہوتا ہے. اس طرح یہ سب صحابہ ہی کرتے ہیں، صحابہ کی کرامتیں ہیں. اسی لیے مولا نے کہا کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو کر تم بھی کرامتوں والے ہو جاؤ. تو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو بندگان خدا، عزیزان لائق صد احترام میرے عزیزو، اللہ سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرو، پھر یہ کمالات تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. مولا فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. یہاں شروع میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کے صیغے نہیں ہیں، نہیں کے صیغے نہیں ہیں، مگر ہوتے ہوئے بھی لا تحزنوا بولتے ہیں تو حزن کو دور کرنا نا، تو حزن کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے. ایک بات بول کے ختم کر لیتا ہوں. حدیث میں آیا ہے سردی ہے، کسے سردی ہے؟ کسی کو سردی ہوں گی نا، کسی کو پیٹ میں درد ہوگا، کسی کو کھجلی ہوگی، کسی کو کچھ ہوگا. ایک بات بتاتا ہوں، حدیث کی بات، اس میں 90/9 بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. آئے ہائے بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. 99 بیماریوں کا علاج کس میں ہوگا؟ جو شخص ایک چھوٹا سا جملہ پڑھ لے تو اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے. وہ کون سا جملہ ہوگا؟ سورہ بقرہ پورا پڑھنا. سب دیے ہیں سرکار، ہم استعمال میں نہیں لا کے پریشان ہیں. یہ ہمارا دوست ہاں میرا ہاں، تو کیا کیوں ڈر کے بیٹھا؟ انتم العالون، ایسے عالم میں بیٹھ. تو کیا کہہ رہا تھا؟ کیا بولتا تھا؟ بھول گیا. ہو گیا 5 منٹ میں یہ بول کے بڑی اچھی بات آ گئی، پھر ذہن سے نکل جائے گی. کیا کہہ رہا تھا؟ میں 99 بیماریوں کو دور کرنے کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مگر وہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھنا. یاد رہو، ہر وظیفہ کام میں آئے گا یقین کے ساتھ. یقین کے ساتھ کریں گے تو کام ہو گیا. یقین کے ساتھ ایک بار بھی پڑھے کام ہو جائے گا. ایک بار بھی پڑھا تو 99 ورودھی کیا بولتے ہیں، بیماریوں کو کیا بولتے ہیں، ویادی کو دور کرنے کا ایک وظیفہ ہے. وہ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا، پڑھو، لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی
यू नान दू यू इल्ले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ेगा 100 बार पढ़ लेगा तो 99 बीमारियों का उसमें इलाज है। जरा गौर से, अब वहां एक बात आती है, अब ये हुज़्न को दूर करना, हुज़्न को, गम को, तो हदीस में आया है कि 99 बीमारियां दूर हो जाएंगी, उसमें अदना बीमारी कौन सी? हुज़्न की बीमारी दूर हो जाएगी, गम चले जाएगा। ला हौला, जरा गौर से सुनो, ला हौला वला कुव्वा, हौल कुव्वत, दो सिफात, इरादा कुव्वत, इरादा और कुव्वत को इल्ला बिल्ला समझ जाएगा तो हुज़्न चले जाएगा। इरादा और कुव्वत को बिल्ला समझेगा तो तेरा हुज़्न चले जाएगा, तेरी पस्ती चले जाएगी। जो हयात को बिल्ला समझ दे, जो समात को बिल्ला समझे, जो कलाम को बिल्ला समझे, जो तेरी हरकत को बिल्ला समझे, जो तेरे इरादे को बिल्ला समझे, तेरे हाथ उठाने को बिल्ला समझे, तेरे चलने को बिल्ला समझे, तेरे बोलने को बिल्ला समझे, तेरे क़ियाम को बिल्ला समझे, तेरे रुकू को बिल्ला समझे, तो हुज़्न उसकी तरफ कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। मौला कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, उन पर किसी किस्म का खौफ नहीं, वो रंजीदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आरिफ बिल्लाह हो जाते हैं। तो गम को दूर करना तो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कर लेना, गम को मुसल्लत करके गम के समंदर में डूब के मरना तो अल्लाह से दूर होना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। நீங்கள் கவலையும் சஞ்சலமும் படாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். நிஜமாக அதுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாங்க. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம். ஹைபர் யுத்தம் நடக்கிறது. ஹைபர் சொன்னால் ஒரு பெரிய கோட்டை, ஹைபருங்கிற பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கோட்டை. அந்த கோட்டைக்கு போய் அந்த கோட்டையை வெற்றி கொள்ளணும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபா பெருமக்களும் இருக்கிறார்கள். போர் நடக்குது, ஆனால் வெற்றி ஆகலை. போர் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது, வெற்றி ஆகலை. அப்போ ஒரு நாள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு சொல்கிறாங்க, நாளைக்கு காலையில் நான் ஒருத்தருடைய கையில் இந்த இஸ்லாமிய கொடியை நான் கொடுப்பேன். நாளைக்கு காலையில் நான் கொடுப்பேன். அவர் யாருன்னு சொன்னால் அவர் இந்த கோட்டையை வெற்றி கொள்வார், இஸ்லாத்துக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நாளைக்கு. அது மட்டுமல்ல, சொல்லிட்டு சொன்னாங்க பெருமானார், அவர் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் விரும்புகிறார். நான் யார் கையில் கொடியை கொடுக்குறேனோ அவர் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் விரும்புகிறார். அதோட நிப்பாட்டி இருந்தால் பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க பெருமானார், அதான் ரொம்ப முக்கியம், இவரை அல்லாஹ்வும் ரசூலும் விரும்புகிறார்கள். இவரை அல்லாஹ் ரசூலை யார் விரும்ப மாட்டாங்க? எல்லாரும் தான் விரும்புவாங்க. பெருமானார் சொல்றாங்க, இவர் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் விரும்புகிறார். ஆனால் அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வும் ரசூலும் இவரை விரும்புகிறார்கள். நிஜமா சொன்னாங்க. இந்த வார்த்தையை சஹாபா பெருமக்கள் கேட்ட உடனே எல்லாருடைய உள்ளத்திலே ஆசை. இஸ்லாமிய கொடியை யார் கையில் பெருமானார் கொடுப்பார்களோ என்ன சொன்னாங்க ரசூலுல்லாஹ், அவரை அல்லாஹ்வும் ரசூலும் நேசிப்பார்கள். அப்ப அல்லாஹ் ரசூல் யாரை நேசிக்கிறாங்களோ எவ்வளோ பெரிய ஜாத், அது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம். அது கிடைக்கணுமே பாக்கியம். சஹாபாக்கள் உடைய உள்ளத்தில், எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் ஆஹா ரசூலுல்லாஹ் என் கையில் கொடுக்க மாட்டாங்களா, அப்படியான ஒரு சந்தோஷம், ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. மறுநாள் காலையில் பெருமானார் வருகிறார்கள். வந்து பார்க்குறாங்க. பெருமானார் வந்து பார்க்குறாங்க. சஹாபாக்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்க யாரோ ஒருத்தவங்களை தேடுறாங்க, அவங்க இல்லை அங்கே. ஒருவரை பெருமானார் தேடுகிறார்கள், அவங்க அங்கே இல்லை. நிஜமா அங்கே சொன்னாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, ரசூலுல்லாஹ் ஒன்றை கொடுப்பதற்கு நாடுவார்களேயானால், உனக்கு ரசூலுல்லாஹ் உன்னை கொடுக்க நாடிட்டாங்கன்னு சொன்னா நீ தேவையில்லாமல் இருந்தாலும் உன்னை கூப்பிட்டு கொடுப்பார்கள். இல்லைங்க ஹஜ்ரத் அலி நாயகம். ஹஜ்ரத் அலி எங்கன்னு கேட்குறாங்க. சஹாபாக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, யார ரசூலல்லாஹ், யார ரசூலல்லாஹ். பெருமானார் ஹஜ்ரத் அலி நாயகத்தை தேடுறாங்க, கூப்பிட்டு வாங்கன்றாங்க. சொன்னாங்க, இல்லை யார ரசூலல்லாஹ், அவங்களுக்கு கண் வலியாக இருக்குது. கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. எல்லா சஹாபாக்களும் போகிறாங்க. போய் ஹஜ்ரத் அலி நாயகம் அவர்களை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. வந்து கேட்குறாங்க, அலி என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு, ஏன் வரல நீங்கள் இங்கே? சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க,
ரசூலுல்லாஹ் எனக்கு கண்ணில் கண் வலியாக இருக்கிறது, கண்ணில் கடுமையான வலியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ இங்கே யோசிக்கணும். எஜமா சொல்கிறாங்க கண் வலியாக இருக்குது, அப்போ கண் வலியை நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஜம்சம் கொண்டு வாங்க, ஜம்சமை கொண்டு வந்து ஊற்றுங்க. ஜம்சம் எங்கிருந்து வந்தது? ஜம்சமுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்தது யார்? ஒரு நபியுடைய பாதம், இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய பாதத்துக்கு கீழே இருந்து வந்தது ஜம்சம். நிஜமா சொன்னாங்க. அந்த ஹதீஸு ஆலிம்சா சொல்லி காமிச்சாங்க. மாவு ஜம்சம் லிமா ஷுரிபலஹு, ஜம்சம் தண்ணி எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், பெருமானார் சொல்கிறார்கள், ஜம்சமுடைய தண்ணி இருக்குதுங்களே, நீ என்ன நியத்தை வச்சு கொடுத்தாலும் அல்லாஹ் கொடுப்பான்றாங்க. நீ என்ன நியத்தை வச்சு கொடுத்தாலும் சரி. ஒருத்தர் குழந்தை வேணும்னு கேட்கிறாரு, சம்சம் குடி. ஒருத்தர் வீடு வேணும்னு கேட்கிறாரு, சம்சம் குடி. ஒருத்தர் நிக்கா ஆகணும்னு சொல்றாரு, சம்சம் குடி. ஒருத்தர் ஷிஃபா ஆகணும்னு சொல்றாரு. ஒரு ஜம்சம்ல அல்லாஹ் இவ்வளவு வச்சிருக்கிறான். ஒரு நபியுடைய காலில் இருந்து வந்த ஜம்சமுக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்கும் என்று சொன்னால், நபிமார்களிலே, நபிமார்களுடைய பிள்ளைகளிலே அல்லாஹ் எந்த சக்தியை வைச்சிருப்பான் பாருங்க. சொல்லல இப்ப பெருமானார். ஏன் ஜம்சம் எல்லாம் கீழே தான், ஜம்சமுக்கும் மேலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஸரத் அலி நாயகத்தை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு தங்களுடைய உமிழ் நீரை தொட்டி அவங்களுடைய கண்ணில் வைக்கிறார்கள். இதை வைக்கிறாங்க, பெருமானாருடைய உமிழ் நீர் எச்சில தொட்டு அவங்க ரெண்டு கண்ணிலையும் வைக்கிறாங்க. வச்ச அடுத்த செகண்ட் ஹஸரத் அலி நாயகம் சொல்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு முழுமையா ஷிஃபா கிடைச்சிருச்சு, என் கண்ணில் வலி இல்லை, இப்போ என் கண்ணில் சுத்தமாக வலி இல்லை, நான் ஆஃபியத்தாக சொல்லும்போது அடுத்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அலி நாயகத்துடைய கையில் அந்த கொடியை கொடுக்கிறார்கள். அந்த கொடியை வாங்கிட்டு ஹஸரத் அலி நாயகம் அவர்கள் எந்த கதவு, அந்த ஹைபர் கோட்டையினுடைய கதவு எவ்வளவு வெயிட்னு சொன்னால் வரலாற்றில் எழுதுகிறார்கள், 70 பயில்வான்கள், சாதாரண ஆள் அல்ல, நம்மள மாதிரி ஆட்கள் அல்ல, பலம் வாய்ந்த சக்தி உள்ள 70 பயில்வான்கள் சேர்ந்து அந்த தூர அந்த வாசலை அசைச்சா கூட அசைக்க முடியாது, அவ்வளவு மிகப்பெரிய வெயிட்டா உள்ள அந்த டோரை ஹஸரத் அலி நாயகம் அவர்கள் ஒரே ஒரு கையில அப்படியே தூக்கி நிப்பாட்டுறாங்க. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். ஹஸரத் அலி நாயகம் அவர்கள் அந்த கோட்டையினுடைய கதவை 70 பயில்வான்களும் அசைக்க முடியாத அவ்வளவு வெயிட்டான அந்த டோரை ஒரே கையில தூக்கி அப்படி போடுறாங்க. சிலாத்துக்கு வெற்றி கிடைக்குது. நண்பர்களே, என்ன சொல்றாங்க எஜமா? ஹஸரத் அலி நாயகம் அவர்கள் மூலமாக வெற்றி கிடைச்சது. எப்படி கிடைச்சது? பெருமானாருடைய ஒரு உமிழ் நீருடைய பரக்கத்தை கொண்டு அவர்கள் அதை செஞ்சார்கள். அதே அலி நாயகம் எந்த அளவுக்கு சக்தி கொண்ட அந்த டோரை ஒரு கையில தூக்கி போட்டாங்களோ, அவங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உட்கார்ந்து ரொட்டியை பிக்கிறாங்க. அந்த ரொட்டியை பிக்க முடியல, கஷ்டப்படுறாங்க. பக்கத்தில் இருக்க சஹாபிகள்லாம் கேட்டாங்க, என்ன அலி, நீங்களா? யார் நீங்க? அந்த ஹைபருடைய கோட்டையை ஒரு கையால தூக்கி போட்டீங்களே, இங்க என்ன இப்படி ரொட்டியை கூடவா உங்களால பிக்க முடியலன்னு கேட்கும்போது ஹஸரத் அலி நாயகம் சொன்னார்கள், அது யார் செய்தது? இதுதான் உண்மையான அலி, இதுதான் நான். ஆனால் அதை செய்ய வைத்தார்களே, என்னுடைய ஹபீப் நாயகம் என்னை செய்ய வைத்தார்கள். அதனால எஜமா சொல்றாங்க, அவர்களோட அல்லாஹ் ரசூலோட தொடர்பு நமக்கு ஏற்பட்டு போச்சுன்னு சொன்னால் உண்மையிலே அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஹயாத்துல்லா அல்லாஹோட நமக்கு தொடர்பு வந்துருச்சு சொன்னால் கவலை இல்லை. நம் சமியாகிய அல்லாஹோட நமக்கு தொடர்பு வந்துச்சு சொன்னால் நமக்கு கவலை இல்லை. அதே விதமாக அல்லாஹுடன் எந்த அளவிற்கு நமக்கு அல்லாஹ் ரசூலோட தொடர்பு வருமோ அந்த அளவிற்கு நாம் உலகத்திலே கவலையும் சஞ்சலமும் பலகீனமும் இல்லாதவர்களாக நாம் ஆகுவோம். ஜமா சொன்னாங்க 100 முறை லா ஹவுல வலா குவத இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அதீம், லா ஹவுல வலா குவத இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அதீம். இதை 100 முறை ஒரு மனிதன் ஓதுவானே ஆனால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு 99 வியாதிகளை அல்லாஹ் நீக்கி வைக்கிறான். எத்தனை வியாதிங்க? 99 வியாதி. என்னென்ன வியாதின்றே தெரியல, அத்தனை வியாதிகள், அத்தனை வியாதியை விட்டும் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான் இதை 100 முறை ஓதுவதை கொண்டு. சொல்லிட்டு பெருமானார் சொல்றாங்க, அது ரொம்ப சின்ன இது என்னன்னு சொன்னா கவலை சஞ்சலம் போயிடும்னு சொல்றாங்க. கவலை இருக்காது, சஞ்சலம் இருக்காது இந்த துவா ஓதும் போது. அதனால் எஜமா சொல்லியிருக்கிறாங்க, அந்த துவாவை நாம் ஒவ்வொருவரும் ஓதுவோம். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவர்களுடைய துவா பரக்கத்தினால் அல்லாஹ் தஆலா சர்க்கார் கபிலா அவர்கள் குடும்பத்திற்கு நீடித்த ஆயுளையும் நோயற்ற வாழ்வையும் ஆஃபியத்தான வாழ்வையும் தந்து அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுடைய சுஹபத்திலே இருந்து 100 ஆண்டு காலம் அல்லாஹ்வை ஞாபகம் செய்யவும் அல்லாஹ்வுடைய தொடர்பை நமக்கு ஏற்படுத்தவும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ். या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرك يا الله 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 استغفرك يا غفور 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 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر
الظاهر الباطن العالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي يا الله يا الله يا الله يا الله غفور يا 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 غفور صلى الله على سيدنا محمد القائم صلى الله على سيدنا محمد القائم صلى الله على سيدنا محمد القائم صلى الله عليك يا أيها النبي 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 القائم صلى الله عليك يا أيها صلى الله عليك يا أيها النبي القائم صلى الله عليك يا أيها النبي القائم وسلم عليك الله 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 هو الله والله والله الله والله 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 الله والله 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 الله هو الله والله والله